قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك حاله الفوز العظيم والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم لوگوں جماعت دوستوں سے ساتھیوں تفسیر کا آغاز سے خبر گزارش ضرور کروں گا کہ لوگ ذرا دور بیٹھے ہوئے ہیں ادب میں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب تشریف لائیں کیونکہ مسجد بہت بڑی ہے تمام پر نظر کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے قریب قریب تشریف لائیں تاکہ آپ کرنے میں آسانی ہو. ایک مرتبہ مجھے پاک کا ذرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز و مکرم بزرگوں عزیز دوستوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 16 تک کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. جملہ 6 آیتیں آج میں نے پڑھی ہیں. ان آیات پر مختصر سے روشنی ڈالنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں. لباس نشین کر کر آج کا درس کا سلام فرمائیں کہ قرآن مجید کے ساتھ گزرنے والا وقت انسان کے لیے باعث نجات بھی ہے, باعث ہدایت بھی ہے, باعث برکت بھی ہے. جتنے لمحے ہمارے قرآن مجید کے ساتھ گزریں گے وہ سارے کے سارے لمحے ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائیں گے. عزیز دوستو آج کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیان کس کا چل رہا تھا؟ پہلے بیان ایمان والوں کا ہوا, ہدایت یافتہ لوگوں کا ہوا, متقیوں کا ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بیان فرمایا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیتیں نازل فرمائیں. اس کے بعد سے پھر مسلسل منافقین کا ذکر چل رہا ہے. آپ بولے کہ کتاب کھولتے ہی منافقین کا ذکر اللہ نے کیوں شروع کر دیا؟ عزیز دوستوں منافقین انتہائی ٹپیکل مخلوق ہوتے ہیں, انسانوں میں چھپے ہوتے ہیں, مسلمانوں میں چھپے ہوتے ہیں اور پھر وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف اور پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف. ان کو جاننا, ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک منافقین کو نہیں پہچانیں گے اس نفاق سے ہم بچ نہیں سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت کے لیے ان آیات کا نزول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے, دل میں ان کے ایمان نہیں ہے, دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو. اگر خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہاں تک کا بیان آپ لوگوں نے سن لیا. اب آگے کی کلمات آپ سنیں. فی قلوبہم مرض, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں. وہ قلب کہتے ہیں دل کو, اس کا لفظ کی جمع آتی ہے قلوب. عربی میں قلب کہتے ہیں دل کو. دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں بدلنے والی چیز کو. عزیزان گرامی قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک حالت میں نہیں رہتا, اسی لیے اس کو قلب کہتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی قلب بدلتے رہتا ہے, نیکی کی طرف بھی آتا ہے, برائی کی طرف بھی جاتا ہے. نیک ہو جائے تو اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ فرشتے ناز کریں, برا ہو جاتا ہے تو اتنا خطرناک برائی کی طرف جاتا ہے کہ شیطان کا نام آئے. عزیزان گرامی دل ایک جگہ پر چلتا نہیں, بدلتے رہتا ہے. بدلنے والی چیز کو دل کہتے ہیں. آپ اس کو اگر انگلش میں اگر آپ بولے تو موڈ بھی کہہ سکتے ہیں. موڈ بھی انسان کا بدلتے رہتا ہے, معنی میں اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں. ایکچوئل کا ترجمہ تو اس کا موڈ نہیں ہے, مگر آپ سمجھنے کے لیے آسان میں کر رہا ہوں.
عزیزان گرامی موڈ آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں اسی معنی میں ہے کہ فی قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، اور وہ موڈ کی معنی ہے۔ موڈ آپ کا ایک جیسا نہیں رہتا، آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو جی اور عبادت کرنے کو چاہے گا، تلاوت کرنے کو چاہے گا، باہر نکل جائیں گے تو دل چاہے گا ہی نہیں کہ مسجد آئے۔ عزیزان گرامی یہ موڈ ہے انسان کا، یہ قلب ہے انسان کا، یہ بدلتے رہتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت دعا مانگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یاد کرنے کے لائق اور روزانہ مانگنے کے لائق۔ حضور پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا مبارک ہے، اور یا مقلب القلوب کے ذریعے بھی یہ دعا مبارک ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ حضور پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے قلب کو استقامت عطا فرما، دین پر بھی استقامت عطا فرما، اور اپنے اطاعت پر بھی استقامت عطا فرما، یعنی نیکی پر میرے دل کو استقامت عطا فرما۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی دعا مبارک ہے۔ عزیز دوستو، حضور پاک علیہ السلام کا دل کبھی گناہوں کی طرف مائل نعوذ باللہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضور نے دعا کیوں فرمائی؟ حضور کا جو موڈ ہے، وہ حضور کا فطری طور پر جو حضور کا موڈ ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رہا کرتا تھا۔ کبھی نعوذ باللہ تعالیٰ گناہ کا گمان بھی حضور کے من میں نہیں آیا کرتا تھا۔ پھر حضور نے دعا کیوں مانگی؟ حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگی ہماری تربیت کے لیے، ہم کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے کہ لوگوں یہ دعا مانگتے رہو۔ عزیزان گرامی، یہ انتہائی خوبصورت دعا ہے، یہ دعا یاد کریں، کیونکہ درس قرآن میں آپ بیٹھے اللہم ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اللہم ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اللہم ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمات آپ بعد میں اس کو دوہرا لیں انشاءاللہ۔ میں پھر ایک مرتبہ ترجمہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اے اللہ میرے قلب کو استقامت عطا فرما دو چیزوں پر، ایک دین پر استقامت عطا فرما، دوسری طاعت پر استقامت عطا فرما، تیری فرما برداری پر استقامت عطا فرما۔ عزیزان گرامی، قدر اگر اللہ سے ہم ہر نماز کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے قلب کو ثابت قدمی عطا فرما دے گا، چونکہ اللہ کریم ہے، اللہ دعاؤں کو رد فرمانے والا نہیں ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، قدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض۔ فی کس کو کہتے ہیں؟ فی کہتے ہیں میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے ان۔ فی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی میں، قلب کی جمع قلوب، قلوبہم ان کے دلوں میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ عزیزان گرامی، کیا دل بھی بیمار ہوتے ہیں؟ آپ بڑے جہاں دل بیمار ہوتے ہیں، اسی لیے اسٹینٹس ڈالے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس بیماری کی بات یہاں نہیں ہو رہی جس بیماری کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، آپ غلط طرف جا رہے ہیں جس طرف آپ کو جانا نہیں ہے۔ یہ کون سی بیماری کی بات ہے؟ عزیز دوستو، ایک تو انسان کے جسم کی ظاہری بیماری ہے، یہ بھی انسان کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جسم بیمار ہو تو انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کسی چیز کو اس کا دل نہیں لگتا۔ بڑی بیماریاں نہیں، صرف سر میں بھی درد ہونا تو انسان کا دل کام میں نہیں لگتا، یہ انسان کے مزاج کی بیماری ہے۔ عزیز دوستو، جسم کی بیماری سے خطرناک بیماری انسان کے دل کی بیماری ہے۔ عزیز دوستو، اگر جسم بیمار ہو جائے تو غذا اچھی نہیں لگتی، کام اچھا نہیں لگتا، اور دل بیمار ہو جائے تو حضور کی شان اچھی نہیں لگتی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے دل کی بیماری ہے۔ منافقین کا حال یہی تھا، وہ لوگ، ان لوگوں کے دل میں بیماری ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دلوں میں بیماری ہے۔ دل کا جو بیمار ہونا ہے، کیسے بیمار ہوتا ہے دل؟ عزیزان گرامی، قدر حسد دل کی بیماری ہے، کینہ دل کی بیماری ہے، بغض دل کی بیماری ہے، تکبر دل کی بیماری ہے، دکھاوا دل کی بیماری ہے، ریا دل کی بیماری ہے، عجب، عجب کس کو کہتے ہیں؟ خود پسندی، میں اچھا، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ اس طرح کی بہت سے امراض دل کو لگ جاتے ہیں۔ ان ساری بیماریوں میں سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انسان نہ سن سکے، حضور کی شان برداشت بندہ نہ کر سکے، یہ دل کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض۔ عزیز دوستو، ہمارے سرکار کو اللہ نے جو بھیجا، ہمارے حضور کا کمال کیا ہے؟ وہ جسم کی بیماریوں کو بھی دور فرمانے والے ہیں، وہ دل کی بیماریوں کو بھی دور فرمانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ طبیب جسمانی بھی ہے، وہ طبیب روحانی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کا کام صرف قلب کی بیماریوں کو دور فرمانا، عزیز دوستو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام قلب کی بیماریوں کو بھی دور فرماتے ہیں،
ہمارے حضور علیہ السلام جسم کی بیماریوں کو دور فرماتے ہیں. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ آپ حضور کی سنتوں کو فالو کریں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنتیں کیسے دل کی بیماریوں کو دور فرماتی ہیں اور کیسے جسم کی بیماریوں کو دور رکھتی ہیں. حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اگر ہم فالو کریں، نہ ہمارا جسم بیمار ہو سکتا ہے، نہ ہمارا دل بیمار ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جتنے امراض، چاہے وہ ڈائبٹیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ بلڈ پریشر کی شکل میں ہو، چاہے وہ تھائرائڈ کی شکل میں ہو، عزیزان کرام قدر، ہمارے جسموں میں جتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا واحد ریزن یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت کو فالو نہیں کر رہے ہیں. جو بندہ حضور کی سنت کو فالو کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو 4-5 سال میں ایک مرتبہ بخار آ جائے تو آ جائے، وہ بھی انسان ہے ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ حضور کی سنت کو فالو کرنے والے کبھی دواخانے میں ایڈمٹ نہیں ہوتے. عزیزان کرام، اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے حضور کے طریقے میں. اور ہمارے پاس ہو کیا گیا ہے، مسلمانوں نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھنا چھوڑ دیا، ان سے سیکھنا چھوڑ دیا، ان سے سمجھنا چھوڑ دیا، اور ان کی زندگی سے نور حاصل کرنا چھوڑ دیا. عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام کو بندہ باقی فالو کرے. حضور کی سنتیں کیا ہے؟ عزیز دوستو، 2-4 سنتیں صرف اشارت میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. پہلی سنت حضور کی کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد کے وقت نہیں سوئے. حضور پاک علیہ السلام تہجد کے وقت جاگے رہتے، فجر کے وقت جاگے رہتے، اشراق تک حضور پاک علیہ السلام کبھی آرام نہیں فرماتے. یہ کیا ہے عزیزان کرام؟ یہ جاگنا کیا؟ اور جاگتے بھی تو جاگتے کیسے؟ گھر میں جتنی دیر تہجد پڑھنی ہے پڑھ لی، فجر کے لیے باضابطہ مسجد تشریف لاتے اور اشراق تک مسجد میں تشریف فرما ہوتے، گھر سے باہر نکلتے. ریزن کیا ہے عزیزان کرام؟ حضور نے نہیں بیان فرمایا، حضور نے سنت رکھتی ہے اپنی امت کے سامنے. مگر عزیزان کرام، فائدہ کیا ہے؟ آج سائنس نے ترقی کی تو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین ہوا جس وقت دنیا میں چلتی ہے وہ وقت فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے. عزیزان کرام، جو بندہ فجر کے بعد سو گیا، اشراق تک کا کوئی بندہ سو چلے 7-8 بجے تک، اس نے اپنے اوپر صحت کے دروازے اس نے بند کر لیے جان بوجھ کر. عزیزان کرام، رسول کی سنت کو بندہ فالو کرتا، اگر اس ایک سنت کو بندہ اپنا لے کے اور بندہ فجر کے لیے چل پڑے اپنے گھر سے اور جائے اور فجر کی نماز ادا کرے اور اشراق تک بیٹھا رہے، پیدل جائے پیدل آئے، عزیزان کرام قدر ہزاروں بیماری سے بندہ محفوظ ہو جائے. یہ ایک سنت ہے. اسی طرح حضور کی آپ اگر دیکھیں تو پوری زندگی میں ایسی 50 سنتیں رسول اللہ علیہ السلام کی نماز کی ادائیگی کا اگر آپ دیکھیں حیرت زدہ ہو جائے گا. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وہ ٹرمز بھی یوز کرتا جو سائنٹسٹ یوز کیا کرتے ہیں. مگر عزیزان کرام، قیام کے اندر حکمتیں، رکوع جو ہوتا ہے اس کے اندر بے پناہ حکمتیں، غیر معمولی ایکسرسائز، انسان کے گھٹنوں کی بھی، انسان کے پٹھوں کی بھی، انسان کے ہاتھوں کی بھی، انسان کے بازوؤں کی بھی، اس میں غیر معمولی ایکسرسائز ہے. عزیزان کرام، انسان سجدہ کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ انسان کے دماغ کو جو خون پہنچنا ہوتا ہے وہ دن بھر کھڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے. خون کی جو گردش ہے دماغ تک پہنچنی جو ضروری ہے وہ خون نہیں پہنچ پاتا. عزیزان کرام، خون اگر آپ دماغ تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا واحد ذریعہ سجدہ ہے. عزیزان کرام، سجدہ جتنا طویل ہوگا اتنے انسان کے غم دور ہوتے چلے جائیں گے. عزیز دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ جسم کی روانی جو دماغ تک پہنچتی ہے وہ صرف سجدے میں پہنچتی ہے. حضور نے سجدہ کر کے اور سجدہ کرنے کا سلیقہ دے کر امت کو ہزاروں بیماریوں سے بچایا ہے. عزیز دوستو، میں 2 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں اس کی. اسی طرح حضور کی پوری زندگی، کبھی کھانا کبھی فاقہ کرنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. عزیز دوستو، ہر مہینے کے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پیر کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا اور پھر 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا بے پناہ حکمت ہے. عزیز دوستو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو بھیجا ہے، آپ زندگی پر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے اگر واقعی دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ کو فالو کرنے لگ جائیں. عزیز دوستو، یہ ہم بھول جاتے ہیں یہ سبق یاد کرنا. ہمارے پاس رکوع بھی کرتے ہیں لوگ، دل لگا کر نہیں کرتے ایسا بالکل. سجدہ کرتے ہیں تو وہ جذبہ نہیں ہوتا سجدے میں، محبت نہیں ہوتی سجدے میں، تڑپ نہیں ہوتی سجدے میں، ایک فارمیلٹی ادا کر لیتے ہیں. عزیزان کرام، اگر بندہ واقعی ارکان کو یاد رکھ کر اور پوری عقیدت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ سجدہ کرے، عزیز دوستو، ہزاروں بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جائے. عزیز دوستو، حضور پاک علیہ السلام بہرحال میں آگے بڑھاتا ہوں. فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ مرض کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ لوگوں کو فی بھی معلوم ہے، قلب بھی معلوم ہے، مرض بھی معلوم ہے. یعنی اردو والے بڑے خوش نصیب ہیں، اس واسطے خوش نصیب ہیں
کہ دیگر زبان والوں کو قرآن سمجھنا اس قدر آسان نہیں ہے جس قدر اردو والوں کو قرآن سمجھنا آسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اردو والوں پر. قلب کا لفظ بھی آپ کو معلوم, مرض کا لفظ بھی ہمارے پاس مرض ہی کہتے ہیں, انگلش میں اس کو ڈیسیز کہتے ہیں, اردو میں اس کو مرض کہتے ہیں. فی قلوبہم مرض, اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے. کیا اللہ نے کیا کیا؟ فزادہم اللہ مرضا. اللہ فرماتا ہے جو میرے حبیب سے بغض اپنے سینوں میں رکھتے ہیں, بغض نفرت کسی کی بھی اچھی نہیں, کسی بھی کی بھی نفرت اچھی نہیں. عزیزان گرامی قدر, دنیا میں خوش کون رہتا ہے؟ دنیا میں خوش نفرت رکھنے والا نہیں رہتا, دنیا میں خوش معاف کر دینے والا رہتا ہے. عزیزان گرامی قدر, معاف کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ ہے. دل میں کینہ رکھنا, بغض رکھنا, عداوت رکھنا, نفرت رکھنا, یہ ایمان والوں کی علامت ہے نہیں. میرے دوستوں اس کو آسان مثال کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے دوستوں یہ فون ہے, کہ آپ اسی طرح اس کو 1-2 انگلی پر تھامے رکھیں اور 1 گھنٹے تک اسی طرح رکھیں, اس کے بعد آپ کا ہاتھ کھینچنا شروع ہو جائے گا. ویٹ زیادہ نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کا ہاتھ کھینچنا شروع ہو جائے گا. آپ کی انگلیاں آپ کو بڑھ جائے گی کہ اس پر ایک بوجھ پڑ گیا ہے. ایسے دوستوں آپ کبھی کبھی سوتے ہیں, ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں جسم کے, تو ہاتھ میں درد ہونے لگتا ہے. کیوں؟ ایک حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو برداشت نہیں کر سکتا. عزیز دوستوں بالکل یہی معاملہ دل کا بھی ہے. جس بندے کے دل میں نفرت ہوتی ہے, جس کے بارے میں اس نے نفرت رکھی ہے, اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, مگر اگر آپ اپنے دل میں نفرت رکھ لیتے ہیں تو جس قدر نفرت بڑھتی جائے گی اسی قدر بوجھ بڑھتا جائے گا, اور اسی بوجھ کو اسٹریس کہتے ہیں. عزیزان گرامی, مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کے بارے میں اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتا. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن معاف کرنے والا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, معاف کرنے والا ہیپی, معاف کرنے والا خوش, معاف کرنے والا کبھی اسٹریس میں نہیں رہتا. بغض سینے میں, نفرت سینے میں, عداوت سینے میں, یہ کسی کی بھی اچھی نہیں ہے. عزیزان گرامی, جب کسی کی عداوت اچھی نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کا بغض رکھنا تو کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کو اندازہ لگا. اور معاف کیجیے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کتنی خوبصورت دعا سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو. میں پوری دعا نہیں پڑھتا, اس کو کلمہ میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اے اللہ معاف فرما. کیوں معاف فرما؟ تو معافی کو پسند فرماتا ہے. عزیزان گرامی, اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے, اور جب معافی کو پسند فرماتا ہے تو معاف کرنے والے کو بھی پسند فرماتا ہے. عزیزان گرامی, ہمارا جو دل ہے یہ نیٹ ہو, شفاف, صاف, آئینے کی طرح, اس پر کوئی دھول نہ ہو, کسی کی نفرت نہ ہو, کسی کا بغض نہ ہو, کسی کے لیے بیع نہ ہو, کسی کے لیے عداوت نہ ہو. یہ دل کی پاکیزگی ہے جو قرآن کو مطلوب ہے. اور اللہ کو کیا پسند؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا, بڑی خوبصورت بات. ایک بندے اللہ کے حضور حاضر, ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر کا انتقال ہوا. اللہ والے دیکھ لیتے ہیں قبروں میں جانے کے بعد بھی لوگوں کے حوال. انتقال اس کا ہوا. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں اس کا انتقال ہوا تو میری اس سے ملاقات ہوئی. ظاہری ملاقات تھی, انتقال کے بعد اس کی شاید قبر پر تشریف لے گئے. اس سے پوچھا, اے بندے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ آپ یہ اولیاء اللہ کی زندگی میں اس طرح کے 50 واقعات مل جاتے ہیں. ہم قبر پر جاتے ہیں تو پتھر اور مزار اور ملاپ دیکھ کر آ جاتے ہیں, ولی جب قبر پر جاتے ہیں تو صاحب مزار سے ملاقات کر کے آ جاتے ہیں. عزیزان گرامی, قبر کے اندر وہ دیکھ لیا کرتے ہیں. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں, میں نے اس سے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا میرے پاس گناہ بہت تھے اور یہ طے شدہ تھا کہ میں جہنم میں چلا جاتا. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے مگر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے اس واقعے کو یاد کر. میں نے کہا مولا کس واقعے کو؟ ارشاد فرمایا تو ایک مرتبہ بہت تھکے ماندے گھر کو لوٹا تھا, بہت تھکا ہوا تھا دن بھر کا کام کر کے, اور تو نے دن بھر کچھ کھایا بھی نہیں تھا. عرض کیا مولا یاد ہے؟ ارشاد فرمایا تو دسترخوان پر بیٹھا. ہاں مولا مجھے یاد ہے. ارشاد فرمایا تیری بیوی نے کھانا بنایا تھا اور خود نے بھی کھانا نہیں کھایا, اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا مولا مجھے یاد ہے. ارشاد فرمایا پھر اس نے کھانا نکالا اور اتفاق سے اس نے سالن میں 1 مرتبہ نمک ڈالنے کے بجائے 2 مرتبہ نمک ڈال دیا. بھول گئی, عورت ہے, انسان ہے, بھول گئی. 2 مرتبہ اس نے نمک ڈال دیا تھا. تو نے پہلا لقمہ اٹھایا تو وہ سالن بہت کھارا تھا. تجھے بہت غصہ آیا. بندے نے کہا مولا واقعی مجھے بہت غصہ آیا. پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے یہ سوچا مولا کہ بندی ہے, انسان ہے, خطا انسان سے کرنی ہوگی تو کس سے ہوگی؟ تو نے کیا کیا؟ میں نے اے پروردگار تیری خاطر میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا. میں نے غصہ اس پر نہیں کیا, چیخا چلایا نہیں. غصہ تو مجھے آ رہا تھا چونکہ میں دن بھر کا بھوکا تھا, مگر میں نے چیخا نہیں. میں نے اپنی بیوی سے کہا شاید تم سے سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا ہے, کچھ اور کر دو. بیوی نے کچھ اور بنا کے لایا, میں نے کھا لیا. میں نے اس پر غصہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو
بندی کو معاف کر سکتا ہے تو میں اللہ ہو کر بندے کو معاف نہیں کر سکتا؟ تیری اس ایک نیکی پر میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں. عزیزان کرام قدر، معاف کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. بغض رکھنا، سینے میں عداوت رکھنا، کسی کی بھی عداوت آپ کے میرے سینے میں نہیں ہونی چاہیے. عزیزان کرام قدر، یہ اچھا بس نہیں ہے. انسان دنیا میں آیا بہت تھوڑے دنوں کے لیے، بہت تھوڑے دنوں کے لیے. عزیزان کرام قدر، پھر اس میں نفرت. بابا فرید فرمایا کرتے تھے لوگوں کو نفرت کے لیے وقت کیسے مل جاتا ہے؟ مجھے تو لوگوں سے محبت کے لیے کم وقت پڑتا ہے. فرمایا کرتے تھے محبت کرو تو محبت دینے کے لیے وقت کم پڑتا ہے. لوگ نفرت کیسے پال لیتے ہیں، عداوت کیسے رکھ لیتے ہیں، اور معاف کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ عزیزان کرام قدر، آپ اگر دیکھیں تو یہ نفرت کا رکھنا، یہ دل کو خامخواہ کے بوجھ میں مبتلا کر دینا ہے. ہمیشہ پاک دل صاف. بھائی انسان ہے تو سازشیں کریں گے، عداوتیں کریں گے، ستائیں گے، کوششیں کریں گے، مگر انسان کا ظرف کیا ہونا چاہیے؟ معاف کرنا. اور عزیزان کرام قدر، دل کو ہمیشہ صاف رکھنا. عزیز دوستو، یہ مرض آ گیا، اس واسطے میں نے اتنی تفصیلات کی خدمت میں عرض کی ہے. اپنے قلوب کو امراض سے بچائیے. جب آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی تو آپ پھر مسکراتے چہرے کے ساتھ نکلیں گے. بعضوں کو دل چھڑیاں جاتی ہیں پیشانی میں، ہمیشہ غصے میں. ہوتا کیا ہے؟ دل میں بغض بھرا ہوتا ہے تو چہرے پر بھی. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. ان کا چہرہ دیکھو تو جی چاہتا ہے کہ مسکرا پڑیں. عزیزان کرام قدر، ان کا چہرہ دیکھو تو غم دور ہو جاتے ہیں. عزیز دوستو، ایک بزرگ تھے، میں نے پہلے بھی سنا آپ کو. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے میں رہتے تھے. میں نماز کے لیے جاتا تھا شالی بھٹے سے نکل کر بہت بڑا کیوں جاتا تھا؟ وہاں جو امام ہے وہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے تو قرآن سننے کے ذوق میں جاتا تھا. اسی بستی میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے. یہ ڈاکٹر، ان کا طریقہ کیا تھا؟ علاج تو کرتے تھے مگر جب بھی اذان ہوتی مسجد کے لیے تشہد بڑی عمر کی، اللہ رکھے حضرت ہے یہ نہیں پتا، میں سمجھتا ہوں 70+ کی عمر اس وقت تھی، 8-10 سال پہلے. حضرت جب بھی نکلتے دوا خانے سے تو میری سلام علیکم سے ہوتی. جب بھی میں ان کو سلام کرتا، کبھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے سلام کا جواب صرف وعلیکم السلام کہہ دیا ہو. وہ سلام کا جواب دینے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے مسکرا دیتے تھے. ان کا طریقہ تھا. اور وہ ایسے مسکراتے تھے کہ ان کی اگر مسکراہٹ دیکھ لو تو دن بھر کی تھکان دور ہو جائے. عزیزان کرام قدر، یہ مومنانہ اوصاف ہے. یہ بندہ مسکراتا کب ہے؟ جب وہ اندر سے خوش ہو. عزیزان کرام قدر، بندہ خوش کب رہتا ہے؟ آپ لوگ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے وہ خوش رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. انسان خوش کب رہتا ہے؟ جب وہ لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے. عزیزان کرام قدر، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب میں پتھر سے دیتا ہوں. یہ ہے ہمارے پاس بولنے والے. میرے کو نہیں چھیڑ لینا، چھیڑے تو میں چھوڑتا نہیں. عزیزان کرام، یہ مومنانہ اوصاف نہیں ہے. چھیڑنے والوں کو چھوڑنا ہی کمال کی بات ہے. نہیں چھیڑنے والے کو تو کتا بھی نہیں چھیڑتا. عزیزان کرام، ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چھیڑ لے تب جا کر معاف کر دینا، یہ کمال کی بات ہے. آپ بولے گے کہ آپ ظلم سہتے جائیں، ظلم سے جہاں دینا ہے آواز نکال دیں، مگر دل میں کسی کی برائی نہیں رکھیں. یہ ایک مرض ہے دل کا اور یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بہرحال عزیزان کرام، بغض کسی کا بھی اچھا نہیں. اب رسول اللہ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. رسول اللہ کا بغض یہ تو بڑی بیماری ہے، چھوٹی بیماری نہیں ہے، کہ بہت بڑے درجے کی بیماری ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ دن بدن ان کے مرض میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. بیماری اگر معافی مانگ لیتے ہیں حضور کی خدمت میں آ کر، اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے، رسول اللہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. مگر ان لوگوں نے دل میں بغض رکھا، دل میں نفرت رکھی حضور کی. حضور کا نام بڑھتا جا رہا تھا، ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی. تو اللہ نے کیا کیا؟ تم میرے حبیب سے پریشان ہوتے ہو، آپ ذرا دیکھو، تم جلتے ہو نا میرے مصطفیٰ سے. اگر تمہیں پریشانی میرے حبیب سے ہو رہی ہے، اب مدینے والوں نے کلمہ پڑھا ہے، تم پریشان ہو رہے ہو، اب ذرا دیکھنا مکے والے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیں گے. اور عزیزان دیکھو، عرب والے بھی کلمہ پڑھیں گے، یمن والے بھی کلمہ پڑھیں گے، شام والے بھی کلمہ پڑھیں گے، روم والے بھی کلمہ پڑھیں گے. جیسے جیسے وہ پریشان ہوتے جاتے تھے ویسے ویسے حضور کے غلاموں میں اضافہ اللہ کرتا چلا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام کی دھومیں بچائی. یاد رہو، تمہیں دن میں اچھا نہیں لگتا، دن میں 5 مرتبہ اذان سنو. میرے حبیب کا نام اچھا نہیں لگتا نا، بلال کی خوبصورت آواز میں اذان تو سنو کہ کیسے میرے حبیب کا نام گونج رہا ہے پوری کائنات میں. عزیز دوستو، حضور سے چلنے والا کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا. جو کہ نیند سے جاگتا ہے کسی اور کا نام بلند نہیں ہوتا، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بلند ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، وہ جاب سے آئے تو حضور کا نام، وہ کام سے تھکے تو حضور کا نام، گھر کی طرف جائے تو حضور کا نام. عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، یہ بیماری تو بڑھتی چلی جائے گی. میرے حبیب کا بغض رکھنے کے بجائے اپنے سینوں میں میرے حبیب کی محبت رکھو. عزیزان گرامی، محبت والے کے سامنے حضور کا نام لو بچل جائے گا.
روزہ بچائے گا. عزیزان گرامی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں گے. عزیز دوستو یہ محبت والوں کی کیفیت ہے. آج بھی میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا جو کہ فرقوں کا نام لینا مقصود نہیں، مگر آج بھی اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کو حضور کی نعت اچھی نہیں لگتی، رسول اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا، حضور کی میلاد اچھی نہیں لگتی، حضور کی شان اچھی نہیں لگتی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوشش یہ کرتے ہیں کہ حضور کو ایک کامن مین بتایا جائے، حضور کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے دوستو ایسی صحبت ایسی سنگت درست نہیں ہے. عزیز دوستو ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ادھر حضور کی نعت شروع ہوئی ادھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ جاری ہو گئی، یہ میرے سرکار کی نعت پڑھ رہا ہے. اور عزیزان گرامی قدر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنے تو بعض مرتبہ بندہ مسکرا پڑتا ہے اور بعض مرتبہ بندہ رونے لگتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوش ہوتے تھے اپنی نعت سن کر. میرے دوستو اب وقت کے اندر گنجائش نہیں، مگر اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا. اے لوگوں بغض رسول اور بغض حبیب یہ تمہیں اطمینان نہیں دے گا، زندگی بھر تمہاری بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ دنیا میں تمہارا حال ہے میرے مصطفیٰ کے نام کو نہ مٹایا جا سکا ہے نہ مٹایا جا سکے گا، نہ میرے مصطفیٰ کی رفعت کو گھٹایا جا سکا ہے نہ گھٹایا جا سکے گا. اے لوگوں یہ تمہارا جو مرض ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. دنیا میں تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم بے چین رہو گے. آپ عزیز دوستوں دیکھیں خود میلاد کا جب مہینہ آتا ہے کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خوشیوں میں شریک ہو جایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی بہت سے لوگ یہ کیوں ہے، پکوان کیوں ہے، یہ کھانا کھلانا کیوں ہے، یہ جلسہ کرنا کیوں ہے، یہ نعت پڑھنا کیوں ہے، یہ جھنڈا لگانا کیوں؟ بھائی تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا مجھے بتا، اگر جھنڈا لگ رہا ہے وہ اپنے باپ دادا کے نام کا جھنڈا نہیں لگا رہا ہے، آپ کے نام کا جھنڈا لگا رہا ہے. عزیز دوستوں پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ دل میں یہ جھنڈا نہیں ہے. عزیز دوستوں یہ جو جھنڈے سے چلنا ہے، ہم حضور سے بغض نہیں رکھتے. اگر بغض نہیں رکھتے ہر بندہ جس پارٹی کا ہے اپنی پارٹی کے جھنڈے کو دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے. عزیزان گرامی میں پولیٹیکل پارٹیوں کے نام نہیں لیتا، مگر جو بندہ جس پارٹی کو بلانگ کرتا ہے اس کا جھنڈا دیکھنے کے بعد اس کے دل میں دکھ نہیں ہوتا، اس کے دل میں خوشی کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں. میری پارٹی کا جھنڈا لہرا رہا ہے. عزیز دوستو میلاد میں کسی اور پارٹی کا جھنڈا نہیں لہرایا جاتا، رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. میرے دوستو پرابلم کیا ہے؟ جھنڈا لہرانا بدعت ہے یا بدعت نہیں ہے؟ تمہارے دل کی بیماری ہے. عزیزان گرامی قدر یہ دل کی بیماری ہے کہ بغض ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ان الفاظ میں ظاہر ہونے لگتا ہے. حضور کا جلسہ ہو، بھائی جلسہ تو دنیا کے عام لیڈروں کا ہوتا ہے، اگر حضور کا جلسہ ہو جائے تو پریشانی کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ حضور کے جلسے سے پرابلم، حضور کے ذکر سے پرابلم، حضور کی ناز سے پرابلم، حضور کی شان سے پرابلم. اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا. تم جس قدر کوشش کرو گے گھٹانے کی اسی قدر میرے محبوب کے ذکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی قدر تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. عزیزان گرامی قدر جب اللہ تعالیٰ بڑھا دے تو کوئی بندہ گھٹا کیسے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا. ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے میرے مصطفیٰ سے چلنے کی، اللہ تعالیٰ اضافہ. آپ دیکھیں مدینہ منورہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا عزیز دوستوں کیسے تڑپ تڑپ کر لوگ حاضری دیتے ہیں، کیسے نچل نچل کر لوگ ثواب پیش کرتے ہیں. عزیز دوستو میں نے رمضان میں دیکھا تھا کہ بیریکیڈز لگا دیے گئے، لوگ نہیں آئے، مگر عزیزان گرامی لوگ پھلان پھلان کر پہنچ گئے. عزیز دوستو ہزاروں لوگ کس کی بارگاہ میں ایسی عقیدتوں کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں مجھے کرنا ہے. عزیز دوستو کوششیں ہو رہی ہیں گھٹ جائے، وہ گھٹنے والا نام نہیں ہے، وہ بڑھنے والا نام ہے. عزیزان گرامی اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عزیز دوستو ہماری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اس نام سے جوڑ لینا. یہ ہماری ذمہ داری. قرآن پڑھتے کیوں ہیں؟ اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں تفصیل سے سمجھایا کیوں ہے؟ لوگوں عزت چاہتے ہو اس نام سے جڑ جاؤ. جو اس نام سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی عزت عطا فرما دیا کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا نام ابھی آپ نے کلام سنا ان کی شان میں. میرے دوستوں کیوں نام ان کا زندہ، کیوں ان کے کلام، کیوں خطبوں میں ان کا ذکر؟ عزیز دوستوں اس واسطے کہ وہ حضور سے چلنے والوں میں نہیں تھے، وہ حضور کی شان سن کر خوش ہو جانے والوں میں سے تھے. عزیزان گرامی حضور کا مقام بیان کرنے والوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو روشن کر دیا. بہرحال دنیا میں ان کا حال کیا؟ جو حضور سے چلتا ہے، جو حضور کا بغض اپنے سینوں میں باندھتا ہے، جو حضور کا نام، جس کو حضور کا نام اچھا نہیں لگتا، جس کو حضور کی میلاد اچھی نہیں لگتی، جس کو حضور کی نعت اچھی نہیں لگتی، جس کو حضور کا خطبہ اچھا نہیں لگتا. آپ اگر دیکھیں میں دور دور مت جائے اپنی آبادیوں میں سے آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے کہ وہ سب کچھ سنیں گے، قرآن نعت نہیں سنیں گے. عزیزان گرامی نعت ان سے برداشت نہیں ہوتی.
پریشان ہو جاتے ہیں جب نعت آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادهم اللہ مرضا. اگر یہ جلتے ہیں نعت خوانی سے تو پھر اچھی اچھی نعت لکھنے والے بھی ہم پیدا کریں گے, اچھی اچھی نعت پڑھنے والے بھی ہم پیدا کریں گے. یہ جلتے ہیں نا تو دیکھو خوبصورت خوبصورت آوازوں میں نعت پڑھنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے. شہباز صاحب نے کتنی خوبصورت نعت پڑھی. عزیزان گرامی خان, یہ کتنی اچھی آواز ہے. یہ کیا انہوں نے اپنے طور پر اپنی محنت سے حاصل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کچھ جلنے والے ہیں تو اللہ نے ان کو خوبصورت آواز کے ساتھ پیدا فرما دیا. جلنے والے ہیں تو تم پڑھنے والے بن جاؤ. عزیزان گرامی خان, یہ ایک نعت خانی میں جہاں جاتا ہوں عزیز دوستوں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں عزیزان گرامی خان آپ کو ان لوگوں کو اردو تک سے نہیں آتی, مگر جب نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی اچھی اچھی آوازوں میں نعتیں پڑھتے ہیں کہ انسان دب رہ جاتا ہے. میرے دوستو, بڑے نعت خواہ کا انتقال ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے بعد ختم ہو گئی نعت خوانی, اب کوئی نہیں پیدا ہوگا. اگر عزیزان گرامی خان ختم نہیں ہوتی نعت خوانی تو ان سے اچھا پڑھنے والا پیدا ہو جائے گا. عزیزان گرامی خان, ان سے اچھے لکھنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. میرے دوستو, یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادهم اللہ مرضا. اے لوگوں جو جلنے والے ہیں جلتے رہیں, میرے حبیب کے نام کو میں اور بڑھاتا چلا جاؤں گا. عزیز دوستو, بہرحال یہ انتہائی خوبصورت مضمون ہے. یہ اس قدر تفصیل کے ساتھ میں اس مضمون کو سمجھا کیوں رہا ہوں, تاکہ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ نعتوں کا سلسلہ, حضور کی شانوں کا سلسلہ, حضور کی بارگاہ میں درودوں کا سلسلہ, حضور کی بارگاہ میں سلاموں کا سلسلہ, حضور پر قربان ہو جانے کا سلسلہ, یہ تھمنے والا نہیں ہے, یہ بڑھنے والا ہے. اور عاشق اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتے جاتے ہیں اور بغض رکھنے والے اس منظر کو دیکھ کر چلتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جلنے والوں کے بارے میں فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب ہے. کیسا عذاب ہے؟ عذاب بھی دردناک عذاب ہے. دنیا میں ان کے لیے جلنا اور تڑپنا, مچلنا, دیکھتے جانا, روتے جانا, کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ختم کرو, مٹا دو, نہ ختم کر دو, اوڑتے رہنا. عزیزان گرامی خان, ان کا بھی بہائی ہوتے رہتا ہے اور سنی نام پڑھتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی خان, یہ بھی جاری ہے, وہ بھی جاری ہے, یہ سلسلہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ دنیا میں ہے, آخرت میں کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وہ میرے مصطفیٰ کو جھٹلاتے تھے, آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں, میرا حبیب اس واسطے نہیں ہے کہ ان کا بغض اپنے سینوں میں پالوں, میرا حبیب تو اس واسطے ہے کہ ان کے نام کا کلمہ پڑھ کر ان پر قربان ہو جاؤ. اے لوگوں, دونوں آپشن میرے حبیب کو میں نے دنیا میں بھیجا یہ اس واسطے ہے, وہ ہے ایسے کہ ان کو دیکھو, ان پر قربان ہو جاؤ. ذرا دیکھو تو صحیح ان کے زلف کیسے ہیں, ان کی پیشانی کیسی ہے, ان کی آنکھیں کیسی ہیں, ان کے ابرو کیسے ہیں, ان کا مسکرانا کیسا ہے, ان کے دانت کیسے ہیں. دیکھتے جاؤ ان کی گردن پر ان کے لہراتے ہوئے وظیفہ مبارک کیسے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ دیکھو تو صحیح ایسا محبوب ہے, ان سے ان کے جلنے کے لائق, قربان ہو جانے کے لائق ہیں. دیکھو تو صحیح ان کی گردن کیسی ہے, ان کا سینہ مبارک کیسا ہے, سینہ ایسا ہے کہ اس سینے پر قرآن نازل ہو جاتا ہے. تو دیکھو تو صحیح کس قدر خوبصورت یہ مجسمہ ہے, مجسمہ ہے, حسن و جمال ہے میرا مصطفیٰ, حسن کے پیکر ہے یہ حبیب. ان سے ان کا انکار یہ غلط ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. عزیزان گرامی, قبر میں انسان ماننے کی طرف آئے گا. قبر میں جب حضور کا جلوہ بندہ دیکھے گا, جب دل بولے گا کہ اتنے پیارے تھے, میں نے خواہ مخواہ کے ان کا نام مٹانے کی کوشش کی, ان کا ذکر گھٹانے کی کوشش کی, خواہ مخواہ کے میں ان کے ذکر سے ٹکرا گیا, ان کی فاتحہ کو میں نے ختم کرنے کی جستجو کی. آج مجھے چاہیے کہ میں ان کو مان لوں, میں ان کو قبول کر لوں. مگر اللہ تعالیٰ قبر میں کیا پوچھے گا؟ ما كنت تقول في حق هذا الرجل. اللہ یہ نہیں بولے گا اب کیا بولتے ہو بولو, اللہ بولے گا ما كنت تقول. اللہ پوچھے گا دنیا میں کیا بولا کرتا تھا. ما كنت تقول, اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. عزیزان گرامی, یعنی پچھلے زمانے میں, ماضی میں, پاسٹ ٹینس میں, جس میں کنٹینیوس پاسٹ ٹینس جس کو کہتے ہیں, ماضی استمراری, کنٹینیوس پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں. یعنی تو ماضی میں میرے حبیب کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا, آج تو بولے گا یہ رسول ہے, آج تو بولے گا یہ نبی ہے, آج تو بولے گا یہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین مخلوق ہے اللہ کی, آج تو بولے گا یہ اللہ کے محبوب ہے. آج کیا بولے گا؟ تو سے یہ سوال نہیں ہو رہا ما كنت تقول, تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا فی حق هذا الرجل. عزیزان گرامی قدر, عاشق ہوگا تو بولے گا دنیا میں بھی پر سلام پڑھا کرتا تھا, آج بھی میں پر سلام پڑھا سکتا. وہ بولے گا یا نبی سلام علیکہ,
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے نبی آپ سلامت رہیں، اے رسول آپ سلامت رہیں، اے حبیب آپ سلامت رہیں، آپ پر اللہ کے صلوات و درود ہوں آپ پر۔ عزیزان گرامی، جو دنیا میں ان کو جھٹلایا کرتا تھا، اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس واسطے کہ وہ مانتے نہیں تھے، وہ جھٹلاتے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، نعت سن کر خوش نہیں ہوتے تھے، نعت سن کر اس سے جلتے تھے۔ عزیز ایک روایت میں سناتا ہوں، اللہ پاک اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی بیٹھے، ان کا نام تھا حضرت نابغہ۔ حضرت نابغہ ان کا نام، حضور پاک علیہ السلام کے صحابی، ان کی عمر بعض روایتوں کے مطابق 240 سال کی عمر ہوئی۔ حضرت نابغہ جعفی رضی اللہ عنہ ان کا نام، 240 سال کی ان کی عمر ہوئی۔ وجہ کیا ہوئی؟ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا، شاعر اچھے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں کہا، یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نابغہ پڑھو۔ حضرت نابغہ جعفی رضی اللہ عنہ نے حضور کی نعت شروع کی اور حضرت نابغہ نے تقریباً 140 اشعار پر مشتمل حضور کا قصیدہ پڑھا۔ وہ نعت سناتے جاتے تھے، حضور خوش ہوتے جاتے تھے، یہاں تک حضور کا چہرہ مسکرا پڑا کہ حضور نے فرمایا، اے نابغہ اللہ تیرے چہرے کی رونق سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرے چہرے کی رونق سلام۔ حضرت نابغہ کو حضور نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ، اس کے بعد فرمایا اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، 140 شعر حضرت نابغہ جعفی رضی اللہ عنہ نے پڑھے۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے وصال کے بعد میں نے حضرت نابغہ کو دیکھا جب وہ حضور کی خدمت میں آئے تھے، جبھی وہ 60+ تھے، اس کے بعد وہ 40 سال زندہ رہے، 100 سال ہو گئے، اس کے بعد 60-70 سال کے بعد ان کے دانت جانے لگے۔ انسان کے دانت ٹوٹتے ہیں بڑھاپے میں، اور ان کا کمال کیا تھا؟ حضرت نابغہ کا کمال یہ تھا، ایک دانت ٹوٹتا تو دوسرا دانت آ جائے گا۔ پورے 32 دانت ان کے جو چوکڑا تھا وہ سلامت تھا، 32 کے 32 دانت، اور بوڑھے ہو جانے کے بعد 100 سال سے زیادہ کی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کے چہرے کی رونق کم نہیں ہو رہی تھی۔ بڑھاپے کے بعد چڑیاں آ کر تھوڑے سی رونق کم ہو جاتی ہے بعض مرتبہ، مگر جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ان کے چہرے کی رونق میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت نابغہ جعفی رضی اللہ عنہ کو برکت کیوں ملی؟ اس واسطے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی نام پڑھی۔ عزیزان گرامی، اگر بندہ باقی اخلاص کے ساتھ حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کی تعریفیں کرتا ہے، آپ نے جن اولیاء اللہ کو دیکھا، آپ میں سے اگر کسی نے ولیوں کو آپ دیکھیں گے، عزیز دوستو، حضرت حیدرآباد میں حضرت محدث اگن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا اور حضرت کا چہرہ بہت بڑا ہوا، جبکہ عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود چہرے کی رونق برقرار تھی۔ وجہ کیا؟ عزیزان گرامی، وجہ حضور کا ذکر کرنا، اور ذکر کرنا اخلاص کے ساتھ کرنا، دل سے کرنا، اللہ کی خاطر کرنا، حضور سے پیار کرنا، اور حضور کی شانیں سن کے خوش ہو جانا، اور اپنے نسلوں کو حضور کا دیوانہ بنانا۔ میرے دوستو، یہی کام ہے کرنے والا۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رونق عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد جنت عطا فرماتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جو بغض رکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے سینوں میں، دنیا میں ان کے بغض کا اضافہ کرتا جاتا ہے، بیماریوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عطا فرماتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، آج کے درس سے حدیث درس قرآن کا خلاصہ حضور سے پیار کرنا۔ میرے دوستو، آپ بولیں گے کہاں سے حضور کی بارگاہ میں لے جا کر پہنچا دیتے ہیں؟ میرے دوستو، میں نہیں پہنچاتا، یہ مزاج ہی ہے۔ جب جس کو پیار ہوتا ہے حضور سے، وہ بات کسی کی بھی کرے خود بخود حضور یاد آ جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، حضور ہیں ہی ایسے جن کو یاد کیا جائے، جن کا ذکر کیا جائے۔ میں آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، اور یہ ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، درس قرآن 40 سے 45 منٹ کا ہی ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے شوقین حضرات تشریف فرمائے، بولیں گے 1 گھنٹہ کیجیے، 1.25 گھنٹہ کیجیے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح ہلکی سی نیند آنے لگتی ہے اس سے پہلے کہ وہ سو جائیں۔ بعض لوگوں کے ذوق کی وجہ سے پورے لوگوں کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو عزیز دوستوں، 40 منٹ کی ایگزیکٹ ٹائم ہے۔ سوالات اگر باقی ہیں آپ کے پاس تو کیجیے، میں بیٹھوں گا تاکہ آپ حضرات کے سوالات دیں۔ آج کی آیت مبارکہ ختم ہو گئی، آپ پڑھیں گے کب پہلے دوسرا رکوع کب ختم ہوگا؟ پہلا رکوع ختم ہوتے ہوتے 3 مہینے نکل گئے، دوسرا رکوع پھر 3 ہفتے 4 ہفتے ہو گئے، ختم نہیں ہو رہا۔ میں کوشش کروں گا کہ اب اس کے بعد تفصیل میں ہم لے جائیں تیزی سے۔ آئندہ جو اتوار اللہ نے توفیق، یہ بہت 1-4-5 منٹ تو ہماری زندگی غلامی ہے ہماری، اس کا خطا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک سوال آیا ہے کہ آج 22 جمادی الثانی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب کیا کہیں گے؟ عزیزان گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ سرکار پاک علیہ السلام کے 1,40,000 بعض روایتوں کے مطابق صحابہ تھے، بعض روایتوں کے مطابق 1,30,000، بعض روایتوں کے مطابق 1,38,000، جتنے بھی حضور کے صحابہ تھے ان میں سب سے زیادہ اللہ نے جن کو شان بخشی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سے ان کی جو وفات تھی اور حضور سے ان کا جو تعلق تھا اور حضور سے جو انہوں نے محبت کی ہے، میرے دوستوں دنیا میں کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کمال کیا تھا میرے دوستوں؟ دنیا میں دستور کیا ہے؟ ڈسٹینس ہوتا ہے تو ادب ہوتا ہے، ڈسٹینس کم ہوتا ہے تو ادب بھی کم ہونے لگتا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے، جو بندہ دور ہے، شاگرد جو دور ہے زیادہ ادب کرتا ہے، جو قریب ہو جائے ادب کم کرنے لگتا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حضور سے قریب تھے۔ ان کی قربتوں کا عالم آپ اندازہ لگائیں، حضور پاک علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور نے غار ثور میں آرام کرنے کا ارادہ فرمایا تو صدیق اکبر کی گود میں آرام فرمایا۔ عزیز دوستو، کس قدر کلوز ہے حضور پاک علیہ السلام ان سے، آپ اندازہ لگائیں۔ مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کلوز ہونے کے باوجود ان کا جو ادب تھا اصول کی خاطر اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر صدیق حضور سے بات کرتے تھے تو رسول اللہ کو پوچھنا پڑتا تھا، ابوبکر تم نے کیا کہا؟ حضور اتنی کم آواز میں بہت سی مرتبہ مولانا شیخ خدا میڈیٹیشن کا کام کرتے تھے، یا رسول اللہ ابوبکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اتنا کلوز ہونے کے باوجود ادب کا یہ حال تھا کہ آواز بلند نہیں ہوتی تھی۔ ادب کیسا تھا میرے دوستو؟ وفا ادب اگر آپ دیکھنا چاہیں صدیق اکبر کو دیکھیں، وفاداری کیسی اور ادب کیسا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر ہجرت کرنا ہے، میرا ارادہ ہو گیا ہجرت کرنے کا، اب آپ کیا رہنے کے لائق نہیں رہا، بہت زیادہ ظلم ہو گیا ہے، ابوبکر چلیں گے۔ جی حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا ابوبکر جب میں ہجرت کروں گا تو میرے ساتھ آپ رہو گے۔ کہنے لگے سرکار میری قسمت ہے، آپ خدمت کا موقع عنایت فرما دیں، میں حاضر ہوں حضور۔ ارشاد فرمایا ابوبکر یہ بھی یاد رکھنا ہجرت جو ہماری ہوگی دن میں نہیں ہوگی، رات میں ہوگی، چونکہ یہ لوگ مکے والے ہمیں جانے نہیں دیں گے، اگر دن میں ہم نکلیں گے رات میں نکلیں گے، میں کبھی بھی آ سکتا ہوں، اللہ کے حکم کا انتظار ہے، اللہ جب حکم دے گا ابوبکر میں آ جاؤں گا تمہارے گھر، تو تیاری کر لو۔ کہنے لگے حضور میں حاضر۔ عزیز دوستو، ایک دن، دو دن، تین دن، ایک مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے۔ آقا کائنات علیہ السلام سیدھے رات کے جو ہوتے ہوں گے سیدھے رسول اللہ علیہ السلام پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، الٹی کو ایسے تھاما کھٹکھٹانے کے لیے، حضور نے تھاما، حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر جاگ رہے ہو، سوئے نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آؤں گا اور رات کے وقت آؤں گا۔ حضور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کبھی میں رات میں بستر پر سویا نہیں۔ کہنے لگے ابوبکر سوئے کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا کیا یا رسول اللہ نبیوں کا سردار ہے اور ابوبکر کے دروازے پر کھڑا ہو جائے کیسے گوارا سکتا ہے؟ حضور میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، آقا آ کر میرے دروازے پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرے، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی سوچتے کہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی ان کی خدمت حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے ابوبکر ایک کام کرتے ہیں میری پوری زندگی آپ لے لو، غار ثور کی خدمت والی اگر آپ مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے سب کچھ دے سکتا ہوں اور آپ کچھ نہیں دے سکتا۔ عزیزان گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیسے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شک کے سے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں حضور کی خدمت میں بیٹھی ہوں، حضور آرام فرما لیٹے ہیں، آسمان پر چاند چمکا رہا ہے، تارے بکھرے پڑے ہیں اور تارے حضور کے دور میں زیادہ نکل جایا کرتے تھے اس واسطے کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی مدینے کا آسمان بھرا پڑا ہے تاروں سے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، عرض کیا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر آپ کی امت میں نیکیاں کس کی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس سے پتا کیا چل رہا؟ بی بی عائشہ صدیقہ کا ایمان تھا کہ حضور آسمان کے تاروں کی تعداد بھی جانی ہے کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تارے نہیں گنے جا سکتے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کوئی نہیں گن سکتا مگر میرے مصطفیٰ گن سکتے ہیں، میرے حبیب گن سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں کس کی؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ آسمان کے تاروں کے برابر میری امت میں اگر نیکیاں کسی کی ہیں تو عمر بن خطاب کی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، بابا کا نام سننا چاہتی تھی، نام آ گیا حضرت فاروق اعظم کا۔ اب بے چین ہو گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ نے تو میرے بابا کا نام ہی نہیں لیا، یا رسول اللہ پھر میرے بابا کا کیا؟ ارشاد فرمایا عائشہ
تمہارے بابا کی غار ثور والی ایک نیکی عمر کی پوری نیکیوں سے بڑی ہے. عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں مل کر بھی تمہارے بابا کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور وہ نیکی کیا تھی؟ وہ حضور کی خدمت کرنا تھا. عزیزان گرامی، حضور کی خدمت کرنا تھا. اس سے جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو بھی اس سے پیغام ملتا ہے. ہم عبادت کو، سجدوں کو، رکوع کو، تلاوت کو تو اہمیت دیتے ہیں، بہت سی مرتبہ خدمت کو معمولی سی چیز سمجھتے ہیں. اگر عزیزان گرامی زندگی بھر کی عبادتوں سے جو نہیں ملتا وہ بعض مرتبہ بزرگوں کی دعاؤں سے مل جاتا ہے. عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق نے بحیثیت خلیفہ 2.5 سال خدمت انجام دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور قرآن جو ہمارے سامنے آج موجود ہے اس کو جمع فرمانے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان کو بہت چاہا. آج بھی صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں تو رسول اللہ کا پہلو ہے. عزیز دوستو، زندگی پر حضور کے ساتھ رہے. آج بھی 2 ہی لوگ ہیں جو حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے حضرت فاروق اعظم ہے. عزیزان قدر، البتہ 2 مزارات کی جگہ بھی باقی ہے بندے کے لیے روضہ رسول میں. وہ کس کے لیے ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایک مزار مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، دوسری مزار مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی. عزیزان قدر، حضرت صدیق اکبر کا ذکر بہت طویل ہے. میں نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز جو ہم نے اسے سیکھنی ہے وہ حضور کا، حضور سے محبت، حضور کی وفاداری، حضور پاک علیہ السلام سے دل لگانا. یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنی ہے. ان کی سخاوت، ان کی نرمی، ان کا علم، ان کا درگزر، ان کا علم، بہت سی چیزیں ہیں. مگر وقت کی گنجائش میں 2-4 سوالات اور ہم لے لیتے ہیں. ایک سوال مولانا صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دلانا کیسا ہے؟ عزیزان قدر، اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ فاتحہ ہوتی ہے. کھانا سامنے رکھ کے ہو جاتی ہے، پیچھے رکھ کے ہو جاتی ہے. عزیزان قدر، فاتحہ تو کھانے کے اندر اترتے ہیں، رکھتے کیوں ہیں؟ عزیزان قدر، رکھا کیوں جاتا ہے سامنے؟ عزیز دوستو، اہتمام کی خاطر. عزیز دوستو، دنیا کو پتہ چلے کہ فاتحہ ہو رہی ہے، اہتمام ہے. عزیز دوستو، اس کے علاوہ فاتحہ یہ ضروری نہیں ہے. فاتحہ کھانے سے پہلے بھی ہو جاتی ہے، کھانے کے بعد بھی ہو جاتی ہے. فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے جو مقصود ہوتا ہے، میں نے جو پکایا ہے اور میں جو کھلا رہا ہوں اس پر جو مجھے نیکی مل رہی ہے، اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچاتے ہیں. وہ کھلانے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، کھلانے کے. آپ ایک سوال بہت سے لوگ کر دیتے ہیں، بھائی ایک بندہ اپنی بیوی بچوں کو کھلا کر فاتحہ دلا دیتا ہے، ثواب اس کو کیسے ملے گا؟ بیوی کو کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس کا ثواب فلاں کو دے دے. کہ بیوی کو کھلانے پر بھی ثواب ملتا ہے. حضور فرماتے ہیں دوسروں کو کھلاؤ تو 1 ثواب ملتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاؤ تو 2 ثواب ملتا ہے. عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بیوی بچوں کو کھلانے پر بھی اللہ ثواب عنایت فرماتا ہے. بیوی کو کھلانا رسول اللہ علیہ السلام کی پسندیدہ سنت مبارک. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کھلاؤ. مجھے بندہ نواز کے سراج ہے، کسی ولی کے حوالے میں آیا، میاں بیوی میں زبردست چل رہی ہے تو سب کے پاس ہے، سرکار جھگڑا بہت ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا آج سے تمہاری میں ڈیوٹی لگا، میری بیوی بہت ستا رہی ہے، یہ کہا میری بیوی بہت ستا رہی ہے، طلاق بھی نوبت، آج سے میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں. کہنے لگا کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا جاؤ استخاب پر جب بھی بیٹھو 2-4 نوالے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلاؤ. کہنے لگا حضرت وہ میرے سے لڑنے میں کھانا کھلاؤں، یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگے تمہیں یہ کرنا ہے، یہ تو تمہیں کرنا ہے، میں اپنے ہاتھ سے کیوں کھلاؤں؟ کہنے لگے میں جو بول رہا ہوں کرو. عزیز دوستو، وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گزرا، 1 مہینے کے بعد پھر حضرت بیوی بہت زیادہ محبت کرنے لگی، باہر جانے نہیں دیتی. حضرت کیا کرو گے؟ ٹائم دیکھ رہی، بار بار یاد کر رہی، حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے ایک بہترین نسخہ ہے جو ہم نے فراموش کر دیا. حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھانا کھلایا. حضور کتنا چاہتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق بھی عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں عائشہ بچا ہوا پانی رکھ دو اور جگہ بدلاؤ جہاں سے تم نے پیا ہے وہاں سے ہم بھی پیے. عزیز دوستو، بہرحال بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، وہ اگر لمبی تقریر ہو جائے گی ورنہ. عزیزان قدر، اتنی بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہ بیوی کو کھلانا، بچوں کو کھلانا بھی نیکی ہے تو سامنے رکھ کر کھلایا جاتا ہے. یہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت کچھ بھی نہیں. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، جو بزرگوں کو مانتے ہیں رکھ لیتے ہیں، جو بزرگوں کو نہیں مانتے نہیں رکھتے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیجیے، یہ زیادہ ضروری ہے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اونٹ ڈالنا اور خوشبو کر دینا فاتحہ سے پہلے، تاکہ اونٹ رکھو اور خوشبو رکھو تو گھروں سے وبائیں جاتی ہیں، غم کم ہوتے. حضور نے فرمایا خوشبوئیں کم کرنے کا سبب بن جایا کرتی، اسی لیے اونٹ ڈالا جاتا تھا.
آج کل ووٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اگر بچیوں پر قصہ کہاں لگانا ہو کہاں ڈالنا. عزیزان کرام اگر جو بھی ہے جس قدر آپ اہتمام کریں گے وہ جس بزرگ کی آپ فاتحہ کر رہے ہیں ان کی شان کے مطابق وہ کم ہے. جس قدر اہتمام میں اضافہ ہوگا اسی قدر بزرگوں کی دعاؤں میں بھی اضافہ ہوگا. تو اسی لیے اب جھگڑا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بولے میں نہیں دلاتا سامنے نہیں رکھتا تو پھر آپ پکڑ کر مار کر نہیں دلا سکتے. عزیزان کرام یہ چوائس سے کیے جانے والے کام ہیں، جھگڑے کے کام یہ نہیں ہے. نہیں کھاتا اور مجھے آپ زبردستی نہیں کر سکتے. 2 سوالات ہمیں قدر. اچھا ایک سوال آیا، 2 سوالات ہیں. لیڈیز کے اجتماع میں کیا لیڈیز جا سکتی ہے؟ اگر واقعی پردے کا اہتمام ہے تو بالکل جا سکتی ہے لیڈیز کے اجتماع. اگر ہو پردے کا اگر اہتمام ہے تو جا سکتے ہیں. دوسرا سوال ایک تحریک کے بارے میں آیا، اس کے بارے میں الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہیں. میں کسی بھی تحریک کا نام لے کر میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، چونکہ کچھ ہر تحریک کے کچھ پازیٹیوز ہوتے ہیں کچھ نیگیٹیوز ہوتے ہیں، اور ان کو اگر تفصیلات میں جائیں تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر خواتین کا اجتماع ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت ہے اور یقینی طور پر عقیدہ ہمارا محفوظ رہے گا تو پھر خواتین پردے کے ساتھ اجتماع میں ضرور شرکت کر سکتی ہیں. کوئی اور کوشچن آپ حضرات کا؟ بہرحال عزیزان کرام یہاں جسمانی بیماریوں سے بچا، اللہ روحانی بیماریوں سے بچا، حضور کی سنتوں کو فالو کرنے والا اللہ دن میں 5 مرتبہ پوری محبت کے ساتھ سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار حضور کی ہر سنت کو ہمیں اپنانے والا. اے پاک پروردگار ہم تمام کے سینوں کو قرآن کے سمجھنے کے لیے کھول دے. اے اللہ قرآن مجید پڑھنے والا بنا، قرآن مجید سمجھنے والا بنا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا. اے پاک پروردگار قرآن کا سچا پیغام امت تک پہنچانے والا بنا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم. والحمد للہ.